صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کر دی ہے، اس کے لیے ایک بہت سنجیدہ ماحول درکار ہے اور بہت خاموشی سے اور دل کے کانوں سے سننے والا موضوع ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کا حق ادا کر پاؤں گا یا اس پر کچھ کلام کر سکوں گا، سیٹی بند کرو، لیکن جہاں تک مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کو انسانوں کے حوالے سے اور احترام انسانیت کے حوالے سے اور انسان کے مقام کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ کا محتاج ہوں کہ ذرا آپ جو ہے وہ توجہ رکھیں اور چند باتیں سن لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ انجیر آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ یہ زمین کے اندر اگتا ہے، معلوم ہے؟ یہ بہت ہی اچھا پھل ہے، زمین کے اندر نہیں اگتا۔ یہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ تو یہ بڑا ہی مفید پھل ہے، یہ بلغم کو چھانٹتا ہے، جسم کو فربئی دیتا ہے اور بہت سارے طبی خواص اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ زیتون یہ بہت خاص درخت ہے اور خود رو درخت ہے جو پہاڑوں پر اگتا ہے اور 1000 سال سے زائد اس کی عمر ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ توجہ سے سنیے میری بات کو۔ فرمایا قسم ہے، بولو کس کی؟ انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی۔ میں قطعاً نہیں سوچ رہا تھا کہ میں اس موضوع پر بات کر سکوں گا، لیکن بہت ہمت کر کے میں نے یہ آیت تلاوت کر دی، کیونکہ بنارس اور اس کے مضافات کے مجمع کی کیفیت اور ان کا جو مزاج ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں نے بہت ہمت کی ہے۔ حضور غوث العظم کرم فرمائیں گے تو کچھ بات انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن توجہ آپ کی رہنی چاہیے۔ فرمایا انجیر کی قسم ہے اور زیتون کی۔ حضرت رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین سے مراد یہ مسجد تین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر تعمیر فرمائی تھی، اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ تین سے مراد یہ وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق آباد ہے اور انبیاء کا مولود و مسکن رہا ہے، اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے۔ توجہ ہے؟ خیر اس وقت اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف آیت پڑھ کے اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ مجھے احترام انسانیت بیان کرنا ہے۔ یہ ضمناً جو بات اس کے آگے یعنی ابتدان یہ بات چل رہی ہے، آپ اس کو توجہ سے سن لیں۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَطُورِ سِنِین، اور طور سینا کی قسم۔ یہ اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینین بھی، اور طور سینا بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحی کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس پہاڑ پر ہوتا رہا ہے، الواح تورات کا نزول بھی ہوتا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی تجلیوں کا محبت بھی یہ پہاڑ رہا ہے۔ اور فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امان والے شہر کی، اور اس سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ 4 قسمیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 4 قسمیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ توجہ سے سنیے، جو لوگ اٹھ بیٹھ رہے ہیں میں ان سے بہت مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ بات سن لیں۔ 4 قسمیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ یہ 4 قسمیں کیوں فرمائی؟ قسم کون کھاتا ہے مجھے بتاؤ؟ قسم تو وہ کھاتا ہے جس کو یعنی جس کی بات کا لوگ اعتبار نہ کریں تو وہ قسم کھاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے قسم کیوں کھایا ہے؟ اللہ تو یوں ہی بات کر دے اور کہہ دے تو
اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس وجہ سے کھائی ہے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ بڑا اہمیت والا مضمون ہے اور بہت خاص بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس لیے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ یہ طریقہ ہے، قسم آپ بھی کھاتے ہوں گے، آپ کے بچے بھی کھاتے ہوں گے، اور دن رات لوگ قسم کھاتے ہیں۔ اب تو قسم کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے تو لوگ اس کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں اپنے ماں کی قسم کھا۔ بولو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی اللہ کی قسم کوئی کھائے تو بندہ کہتا ہے نہیں مجھے تیری بات پر یقین نہیں ہے، اپنے باپ کی قسم کھا۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ پہلی بات تو قسم کھاؤ مت، اور اگر قسم کھانے کی نوبت آ جائے تو پھر اپنے رب کی قسم کھایا کرو، اپنے رب کی قسم کھایا کرو۔ جس طرح میرے حضور نے قسم کھانے کا طریقہ بتایا کہ حضور جب قسم کھاتے تو رب کے عزت کی قسم کھاتے، اس طرح قسم اٹھاتے۔ تو بہرحال اب یہ 4 قسم اللہ نے فرمائی، اور 4 قسم فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا کیا مطلب؟ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، افضل المخلوقات بنایا ہے۔ اس انسان کو جانور نہیں بنایا، یعنی حیوان نہیں بنایا، یعنی حیوان تو یہ ہے لیکن حیوان ناطق ہے، اور ہم نے اس کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ جانور میں اور اس کے اندر تمیز پیدا ہو جائے۔ جب جانوروں کا بھیڑ، جانوروں کا ریوڑ کسی علاقے سے گزرے تو وہ کسی کی بات نہیں سنتا، اپنی دھن میں مست رہتا ہے، یعنی جانور منہ چلاتے، بات کرتے، آواز نکالتے گزر جاتے ہیں۔ کسی ایک جگہ پر جانوروں کو جمع کر دیا جائے تو جانور خاموش نہیں رہ سکتے، کچھ نہ کچھ بات ضرور کریں گے۔ تو اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان، اور فرمایا کہ انسان بھی کیا؟ سب سے اچھی صورت پر تمہیں پیدا فرمایا، سب سے بہترین صورت پر تمہیں پیدا فرمایا، اور صرف حسین نہیں بنایا بلکہ احسن بنایا۔ اس میں تفضیل ہے، یعنی حسن کی جو سب سے سپر ڈگری تھی اللہ نے وہ تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، اللہ نے تمہیں حسین بنایا، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے تمہیں افضل المخلوقات بنایا۔ اللہ نے، بلکہ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ویسٹ میں جاؤ تو ڈاروین کا ایک نظریہ ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا بلکہ پہلے یہ بندر تھا، اور یہ بندروں کی نسل ہے، یعنی یہ پہلے ابتدا میں بندر تھا اور پھر بعد میں تہذیب پاتا گیا، کلچر پاتا گیا، تو آگے چلتے چلتے انسان بن گیا، اور اب جو یہ موجودہ شکل میں ہے تو یہ بندر سے ترقی کر کے انسان بنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بندر بنا کر پیدا نہیں کیا، ہم نے اس کو حیوان بنا کر پیدا نہیں کیا، ہم نے تو اسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے اس کو سب سے اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ ہی، ہم نے اس انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اپنی صورت پر پیدا فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے علم دیا، حلم دیا، بردباری دی، تقوی دیا، اسے جو ہے اختیار دیا، پرہیزگاری دی، اسے جو ہے روب و دبدبا دیا، طاقت دی، سرمایہ دیا، جائیداد دی، وقار دیا، عزت دی۔ انسان کو اللہ نے کتنا بڑا منصب عطا فرمایا، انسان کو اللہ نے کتنا وقار عطا فرمایا، انسان کو اللہ نے کتنا درجہ عطا فرمایا۔ تم جانتے ہو جب تمہاری تخلیق ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر اس کے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سجایا، اور جب یہ تیار ہو گیا تو فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو۔ کسی نے کہا ہے اپنے زمانے میں کہ مجھے انسان رہنے دو، یعنی فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی، انسان کو اللہ نے کتنا وقار عطا فرمایا، انسان کو اللہ نے کتنے درجے عطا فرمائے، انسان کو اللہ نے کتنا منصب عطا فرمایا۔ یعنی تم دیکھو دنیا کی ہر مخلوق کو اگر کھانا کھانا ہو تو اپنا منہ کھانے کے قریب لے جانا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ تم ایسی مخلوق ہو کہ تمہیں اپنا منہ کھانے کے پاس نہیں لے جانا ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے کھانے کو اٹھا کے منہ کے پاس لانا ہے۔ اس عزت نفس کا خیال اللہ نے رکھا ہے۔ تمہارے منہ کے اوپر ناک لگائی ہے، اللہ چاہتا تو ناک کو پیٹ کے پیچھے لگا دیتا، اللہ چاہتا تو ناک کو تمہارے
تمہاری انگلیوں میں لگا دیتا، اللہ چاہتا تو ناک کو پیر میں لگا دیتا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے منہ کے اوپر ناک کیوں لگائی؟ یہ ناک کے اوپر منہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو کھا رہا ہے اسے پہلے سونگ لے کہ جو وہ کھا رہا ہے کہیں وہ بدبودار تو نہیں ہے، کہیں وہ خلیص تو نہیں ہے، یعنی اس کے جسم کے اندر کوئی غلاظت نہیں جانی چاہیے، اس کے جسم کے اندر کوئی پلیدگی نہیں جانی چاہیے۔ لیکن یہ انسان کھانے پر آیا تو یتیموں کا مال بھی کھا گیا، کھانے پر آیا تو رشوت کا پیسہ بھی کھا گیا، کھانے پر آیا تو مسجدوں کے پیسے بھی یہ انسان کھا گیا، یتیموں غریبوں کے پیسے بھی یہ انسان کھا گیا۔ انسان کو اللہ نے درجہ کیا عطا فرمایا اور احترام انسانیت کیا عطا فرمائی، انسان کو منصب کیا عطا فرمایا۔ کبھی اپنے منصب پر غور کرو، میں مسلمانوں کے منصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایز اے انسان ہونے کی حیثیت سے تم سے خطاب کر رہا ہوں کہ تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اور اگر تم انسان بنے ہو تو اپنے منصب کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے تمہیں منصب کیا عطا فرمایا۔ کیا بات توجہ ہے، بہت سنجیدگی سے سننے والی بات ہے، لیکن آپ کی وجہ سے میں اسپیڈ میں بول رہا ہوں اور وقت بھی ذرا کم ہے، اس لیے میں اسپیڈ سے بول رہا ہوں، آپ جلدی جلدی میری بات کو سن لیں۔ اللہ نے انسان بنایا اور تمہیں منصب کیا عطا فرمایا، تمہیں درجہ کیا عطا فرمایا، تمہیں معلوم ہے احترام انسانیت کیا ہے، تمہیں معلوم ہے انسانیت کا مقام کیا ہے۔ 18,000 اللہ کی کم و بیش مخلوقات میں اللہ نے اپنی کسی مخلوق میں اپنے نبی کو پیدا نہیں فرمایا، اگر نبی بھیجا تو انسانوں میں بھیجا۔ پتا چلا کہ انسان سے بہتر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، یوں تو فرشتے بھی ہیں، حور و ملائک بھی ہیں، لیکن انسان کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ، اولاد غوث العظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ انسان کا مقام ہے، انسان کا درجہ ہے، انسان کی اہمیت ہے، ایز اے انسان ہونے کی حیثیت تم انسان ہو۔ توجہ کرو، انسان اللہ نے بنایا ہے، تمہیں کتنا درجہ دیا، کتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، اللہ چاہتا تو چرند بنا دیتا، کوئی کیڑا بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اپنی انسانیت پر غور کرو، صرف آج کی تقریر کا عنوان میرا یہی ہے کہ تم غور کرو کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے اور تمہیں درجے عطا فرمائے، تمہیں منصب عطا فرمایا انسان بنا کر، کتنا مرتبہ عطا فرمایا، کتنے درجے عطا فرمائے۔ انسانوں کا احترام کیا ہے، احترام انسانیت کیا ہے؟ کبھی غور کرو، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کا احترام کس طرح سکھایا، اور حضور نے تو اللہ کی ہر مخلوق کا احترام سکھایا ہے، ہر مخلوق کا احترام سکھایا ہے۔ بلکہ فتح مکہ کے دن جب صحابہ مدینے سے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک کتے کا بچہ، توجہ ہے، کتے کا بچہ اپنی ماں کتیا سے دودھ پی رہا تھا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو کھڑا کر دیا اور کہا یہاں کھڑے رہنا جب تک کہ قافلے کا آخری شخص نہ گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ بچے کا دودھ پینا قضا ہو جائے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ حضور نے جب جانوروں کا یہ احترام بتایا ہے تو پھر انسانوں کا احترام کیا منصب ہوگا، کیا درجہ ہوگا اور کیا مقام ہوگا۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح احترام انسانیت بتایا کہ کبھی کسی انسان کے دل کو نہ توڑو اور کبھی اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر اس کے دل کو تکلیف ہو جائے اور اس کا دل دکھ جائے اور کسی کا دل تمہاری وجہ سے ٹوٹ جائے تو آپ کو معلوم ہے یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اور عرض کہا کہ عائشہ آج تم جو مجھ سے پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ پوچھ لوں کہ مجھے آپ سے پوچھنا کیا ہے؟ حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پوچھ کر آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ابا جان آج میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جاؤ
جو پوچھنا چاہتی ہو مجھ سے پوچھ لو، حضور بتائیں کہ میں حضور سے کیا پوچھوں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور حضور سے وہ پوچھو کہ اے میرے آقا، معراج کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو راز کی باتیں بتائی ہیں، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ توجہ ہے؟ کیا پوری توجہ سے اس بات کو سنیے، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اتنے لوگ سن لیں، جو نہیں سن رہے ہیں میں ان کو دعوت بھی نہیں دے رہا، جو سن رہے ہیں وہ توجہ سے سنیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے پوچھتی ہوں حضور، معراج کی شب میں اللہ نے جو بات آپ کو بتائی ہے ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دیں۔ حضور کہتے عائشہ وہ راز کی بات ہے، اب بتا دوں تو پھر راز راز ہی کہاں رہ جاتا، لیکن اب میں نے چونکہ تم سے وعدہ کیا ہے تو بتاؤں گا ضرور۔ سنو اس راز کی بات میں سے ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب میں معراج کی شب اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تو میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، تمہاری امت میں جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے تو جنت اس کے اوپر میں لازم کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان توجہ ہے؟ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے تو میں جنت کو لازم کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، خوش ہو گئی، لوٹ کر اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آئیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی حضور بتائیں مجھے بتانا ضرور۔ تو پلٹ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی ابا جان، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اللہ اس کے اوپر جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان، یہ کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی رونے کی بات تو نہیں ہے، ہم تو چلتے پھرتے کسی کا دل جوڑ سکتے ہیں، ہم تو چلتے پھرتے کسی کے دل کا حال معلوم کر سکتے ہیں، اس کی دل جوئی کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ، تم اس بات کا صرف ایک پہلو دیکھ رہی ہو کہ جب کوئی کسی کا دل جوڑتا ہے تو اللہ جنت کو لازم کر دیتا ہے، لیکن میں اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا مفہوم مخالف بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کسی کے دل کو جوڑنے پر اللہ جنت کو لازم کرتا ہے، اسی طرح کسی کا دل توڑنے پر اللہ جہنم کو بھی تو لازم کرتا ہوگا۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں ابو بکر سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوں گے اور پتہ نہیں کس کے دل کو ملال ہوا ہوگا۔ میں اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ کہیں ان جن کا دل ٹوٹا ہو کہیں ان کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ توجہ ہے آپ کی بات کو سن رہے ہیں؟ یہ احترام انسانیت ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑ سکتے۔ یہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، سرمایہ دیا ہے، یہ شادیاں کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، کبھی ان کو دیکھیے، بڑی بڑی شادیاں 50-50 لاکھ کی، 1-1 کروڑ کی شادیاں ہوتی ہیں۔ بولو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں نا؟ توجہ ہے؟ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ 1.5 کروڑ کی، 1-1 کروڑ کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے صاحب یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، مجھے سرمایہ دیا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ میں نے کمایا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، تو کیا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کو اس بات پر غور کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اللہ نے آپ کو بھلے ہی پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو بھلے ہی سرمایہ دیا ہے، اللہ نے چاہے آپ کو جتنی بھی دولت عطا فرمائی ہو آپ دولت کا استعمال کریں، لیکن کسی غریب کے دل کو توڑنے کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ جی بے شک، کسی غریب کے دل کو دکھانے کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ یعنی آپ جب اس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ غریبوں پر کیا پڑتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک انسان کی تنہا بیٹی ہے، بہت بڑا رئیس انسان ہے، تو 50 کروڑ اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کر دے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو نمائش ہے، اور یہ نمائش کیا ہوتی ہے شادیوں میں کہ صاحب ہم اس طرح کا کھانا کھلائیں گے کہ جیسا آج تک کسی نے کھایا نہ ہو، ہم اس طرح کا کپڑا پہنیں گے کہ جیسا آج تک کسی نے پہنا نہ ہو، ہم اس طرح کی گاڑی کا استعمال کریں گے کہ جیسا آج تک کسی نے استعمال نہ کیا ہو، ہم اس طرح کا
پیلس لیں گے کہ جس طرح آج تک کسی نے ویسا پیلس نہ لیا ہو. میں کہتا ہوں خوب خرچہ کرو لیکن غریبوں کا دل نہ توڑنا, غریبوں کا دل نہ دکھانا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے دل کا خیال اس قدر رکھا ہے, اور یہ احترام انسانیت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں.